الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے عام لوگوں کی زبان پہ ایک دعا ہے، وہ جو دعا سب کرتے ہیں وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہر چھوٹے اور بڑے کو یاد ہے اور اس کو وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ اللہ پاک انسان کو عطا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، فوت ہو گئے، جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ عطا فرما، اس آیات کا مفہوم ہے جو حسنہ ہے دنیا، فی الدنیا حسنہ، تو سوچ میں پڑ گیا کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے حسنہ کا مطلب شاید یہ ہے کہ لائف سٹائل اچھا ہو جائے، لائف سٹائل جو ہے وہ اچھا ہو جائے اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، زندگی آسانی والی بن جائے اور کوئی پریشانی نہ آئے۔ دیگر معاملات ہم اس بات کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حسنہ ہے، اور اگر اسی طرح ہم اگر سمجھیں حسنہ اگر یہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھ لیں، زمین کے اوپر بچھونا ہے اور کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، تو یہ حسنہ جو ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اس طرح، تو یہ حسنہ اس طرف نہیں نظر آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں بزرگ کہ میں پریشان ہوا اور میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ حسنہ ڈھونڈو، حسنہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے اندر سے اس حسنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو سورہ نحل کے اندر میں گیا، تو اس مقام پر اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اس آیات کا مفہوم ہے کہ ہم نے عطا کی ان کو دنیا میں، جو دنیا ہے حسنہ، اور یہاں سے حسنہ کا جو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کریں، کیونکہ ان کے واقعہ کے ساتھ رب العالمین نے یہ حسنہ کا لفظ لگایا ہے۔ کبھی چاند کو دیکھنا، کبھی سورج کو دیکھنا، کبھی ستاروں کو دیکھنا، اور ہدایت کے رستوں کو ڈھونڈنا کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے، اور پھر یہ حسنہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آگ کے اندر کود جانا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہلے زندگی کتنی لمبی عمر کے اندر بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے پچھلی عمر کے اندر بیٹا عطا کیا تو پھر یہ حکم ہو گیا کہ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کے آؤ وہ جنگل بیابان جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر وہاں چھوڑ آئے۔ جب وہاں سے چھوڑ کے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج محترم تھی
انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، جواب نہ ملا، تو پھر کہنے لگی کیا آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے بیٹے کے لیے دعا تھی، اب بیٹا رب نے دیا تو اس وقت تو یہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد اس وقت تو ویرانی تھی، وہاں چھوڑ دیا. اور جب یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو خواب آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو اس کی شارت کے اوپر چھری چلانے کے لیے چل پڑے، اور وطن بھی چھوڑا، آگ میں بھی گئے، بیٹے اور بیوی کو جنگل کے اندر بھی چھوڑا، اور رب کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی چل پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تابع داری، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ حسنہ ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صالحین، شہداء، جتنے لوگ تھے، ان سب کو یہ حاصل تھی حسنہ. حسنہ کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا، یہ حسنہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ المبین.